اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم پڑھ رہے ہیں پاکستانی پرسپیکٹیو آف جینڈر اسٹڈیز، اور آج ہم پڑھنے والے ہیں چیپٹر نمبر 7۔ ٹاپک ہے ہمارا ڈیولپمنٹ پلانرز اینڈ جینڈر بائسز۔ Women have not been integrated or mainstreamed into national development projects and programs۔ خواتین کو ابھی تک نیشنل ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے جو پروگرامز ہیں ان کا حصہ نہیں بنایا گیا ہے۔ Women play a central role in economy. They provide free services in the household and they contribute significantly to agriculture and industry۔ خواتین جو ہے اکانومی کے اندر ایک سینٹرل رول ادا کر رہی ہوتی ہیں، ایک سینٹرل کردار پلے کر رہی ہوتی ہیں۔ وہ گھر کے کام بھی ان پیڈ کر رہی ہوتی ہیں، گھر پہ بھی وہ فری سروسز پرووائڈ کر رہی ہوتی ہیں، اینڈ کنٹریبیوٹ سگنیفیکینٹلی ٹو ایگریکلچر۔ اس کے علاوہ وہ زراعت اور انڈسٹری کے جو کام ہوتے ہیں ان میں بھی سگنیفیکینٹلی کنٹریبیوٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ Yet they are sidelined in major projects designed by development planners۔ اس سب کے باوجود بھی جو میجر پروجیکٹس ہوتے ہیں، ڈیولپمنٹ پلانرز جو میجر پروجیکٹس ڈیزائن کرتے ہیں ان میں خواتین کو بالکل ہی سائڈ لائن کر دیا جاتا ہے، ان کی کوئی ایفرٹس کو مد نظر نہیں رکھا جاتا ہے، نہ ہی ان کے لیے کوئی اسپیشل مراعات رکھی جاتی ہیں۔ Parker in Alternatives in Development for Women discuss how development planners in Pakistan have made women invisible in their projects plans and how economic development based on such projects is damaging women's interest۔ مارکر نے اپنے آلٹرنیٹیو ان ڈیولپمنٹ فار وومن میں یہ بات ڈسکس کی ہے کہ پاکستان کے اندر جو ڈیولپمنٹ پلانرز ہیں وہ کس طرح سے خواتین کے کردار کو بالکل ہی انویزیبل بنا رہی ہیں، بالکل ہی وہ کہ ان کا کردار بالکل ہی واضح نہیں کرتی ہیں، اور یہ بھی دکھایا کہ اکنامک ڈیولپمنٹ کس طرح سے اس طرح کے پروجیکٹس پہ جو بیسڈ ہوتی ہے اکنامک ڈیولپمنٹ، وہ کس طرح سے خواتین کے مفادات کا استحصال کر رہی ہے۔ ڈیولپمنٹ تھنکرز sometimes have false assumptions regarding women's participation۔ کبھی کبھار یہ جو ڈیولپمنٹ تھنکرز ہوتے ہیں ان کے کچھ فالس assumptions ہوتے ہیں خواتین کے کردار کو لے کر۔ ڈیولپمنٹ thinking reproduces gender divisions۔ Women are not given any share in project plans۔ They are not integrated into the programs۔ Planners limit women a role to the domestic space and men to the public space। As women are marginalized from new industrial and agricultural programs, consequently, women are denied from the fruits and benefits of the development۔ سب سے پہلے تو کیا جاتا ہے خواتین کے ساتھ جینڈر ڈویژنز ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے خواتین کو کوئی بھی پروجیکٹس یا پلانس کے اندر شیئر نہیں دیا جاتا، ان کو کسی بھی پروگرام میں آگے نہیں رکھا جاتا۔ اس کے علاوہ جو یہ پلانرز ہیں وہ ان خواتین کو ریسٹرکٹ کر دیتے ہیں، ان کے اوپر ایک لمیٹیشن لگا دیتے ہیں کہ وہ ایک ڈومیسٹک اسپیس کے لیے ہی بنی ہے اور گھر کے کاموں کے لیے ہی بنی ہے، اور جو مرد ہیں وہ باہر پبلک اسپیس کے لیے بنے ہوئے ہیں۔ جب یہ خواتین کے کام کے اوپر اور ان کے کردار کے اوپر یہ حاشیہ لگا دیا جاتا ہے فرام نیو انڈسٹریل اینڈ ایگریکلچر پروجیکٹس، نہ ان کو زراعت کے کاموں میں آگے آنے کا موقع دیا جاتا ہے اور نہ ہی ان کو صنعتی کاموں میں آگے آنے کا موقع دیا جاتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ترقی ہوتی ہے، ترقی کے بینیفٹس ہوتے ہیں اور پھر اس کا جو پھل ہوتا ہے اس سے بھی خواتین کو محروم رکھا جاتا ہے۔ Women cannot participate equally in the labor market with men because of the constraints of parda, restrictions on mobility and lack of education and training۔ خواتین لیبر مارکیٹ میں بھی مردوں کے مقابلے میں کام نہیں کر سکتی ہیں، کیونکہ ان کے اوپر سب سے پہلے تو پردے کی ایک رکاوٹ ہوتی ہے، اس کے بعد ان کی نقل و حرکت کا ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ ایزیلی کہیں آ جا نہیں سکتی ہیں، اور تیسرا یہ کہ ان کی جو ایجوکیشن ہے وہ بہت کم ہوتی ہے اور ان کو ٹریننگ بھی نہیں دی جاتی ہے۔ Development planners have failed to consider the special conditions under which women live and work۔ They assume that women can access employment opportunities, training opportunities, credit equally with men۔ جو ڈیولپمنٹ پلانرز ہیں وہ اس بات میں بالکل ہی ناکام ہو چکے ہیں کہ وہ خواتین کے لیے ایک ایسا ایٹماسفیئر پرووائڈ کریں، ایسی اسپیشل کنڈیشنز ان کو پرووائڈ کریں جن کے انڈر وہ کام کر سکیں اور رہ سکیں۔ ان کا خیال ہے کہ خواتین انہی چیزوں پہ رہ کر، انہی ریسورسز میں رہ کر امپلائمنٹ کر سکتی ہیں، امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کو ایکسیس کر سکتی ہیں، یا پھر ٹریننگ اپرچونیٹیز کا سامنا کر سکتی ہیں جو کہ مردوں کے لیے پرووائڈ کی جاتی ہیں۔ The developed countries were able to build their strong industrial base from the resources extracted from former colonies. Today, the developed countries buy the resources from meager compensation in return. It is difficult for the developing countries to catch up with the developed countries under this situation of unequal economic exchange. Planners ignore the special conditions of the developing countries and mistakenly assume that these countries can follow the same pattern of development in the West۔ جو ڈیولپ کنٹریز تھے انہوں نے اپنا جو انڈسٹریل بیس تھی اس کو بہت اسٹرانگ بنا لیا تھا، کیونکہ ان کی جو فارمر کالونیز تھے وہ پہلے بھی ڈیولپنگ کنٹریز تھے، اور پھر ان کو جب ڈفرینٹ
کائنڈ کی ڈیواسٹیشن کا سامنا کرنا پڑا تھا، تو اس کے بعد بھی انہوں نے صرف مرمت کی اپنی اس چیز کی جو ان کے اندر تباہی آئی تھی، ان کو صرف اس کی مرمت کرنی تھی، اس کو ری بلڈ کرنا تھا، لیکن ایک نئے سرے سے اس کی کنسٹرکشن کرنے کی ان کو ضرورت نہیں پڑی تھی۔ اس سے کیا ہوا کہ وہ کنٹریز جو ڈیولپ ہو چکی ہیں ان کے اور انڈر ڈیولپنگ کنٹریز یا ڈیولپنگ کنٹریز کے درمیان میں بہت زیادہ فرق آ گیا، اور ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے یہ بہت زیادہ مشکل ہو گیا کہ وہ ان کے پیس پہ جا کے ان کو کیچ اپ کر سکیں۔ اس سب سے کیا ہوا کہ دونوں طرح کے جو کنٹریز ہیں وہ ان کے درمیان بہت زیادہ فرق آ گیا۔ Planners ignore the special conditions of the developing countries and mistakenly assume that these countries can follow the same pattern of development in the West۔ پلانرز کو یہ لگتا ہے، جو ترقی کے بارے میں پلان کر رہے ہوتے ہیں، ان کو یہ لگتا ہے کہ تمام ممالک ہی اگر ویسٹ کے اکارڈنگ اسی کے پیٹرن پہ چل کے ترقی کی راہ پر چلنے کی کوشش کریں گے تو وہ ایٹ دی اینڈ ترقی یافتہ ملک بن جائیں گے، لیکن وہ یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ ہر ملک کے رہنے کے والے لوگوں کا رہن سہن، ان کی سوچ، ان کا لائف سٹائل دوسرے ملک کے رہنے والوں سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اور یہ چیزیں بہت افیکٹ کرتی ہیں ان کی ڈیولپمنٹ کو۔ Development has economically marginalized women. Women who produced handicrafts have been economically marginalized by the introduction of machine-made goods, and women who worked on farms have been marginalized by introduction of machinery. اوورآل اگر دیکھا جائے تو اکنامکلی بھی عورتوں کو مارجنلائز کر دیا گیا ہے۔ وہ کس طرح سے؟ کیونکہ پہلے اگر وہ ہینڈی کرافٹس بناتی تھی تو وہاں پہ بھی ان کی جگہ لے لیا مشینری نے، ڈفرینٹ کائنڈ آف مشینری جو کہ انسانوں سے جلدی کام کر لیتی ہے۔ اور اگر بات کریں فارمز کی تو وہاں پہ بھی مشینری نت نئی انٹروڈیوس کروائی جا رہی ہے، اور عورتیں جو ہیں وہ انمپلائڈ رہ جاتی ہیں۔ Women cannot operate farm machinery, nor do they possess skills or training which could help them find employment in factories. Consequently, women cannot access the labor market as easily as men. خواتین کو نہ تو فارم پہ اس مشینری کو آپریٹ کرنے کا طریقہ آتا ہے، اور نہ ہی ان کے پاس ایسی کوئی سکلز یا ٹریننگ ہوتی ہیں جس کے ذریعے وہ فیکٹریز میں جا کے کام کر سکیں۔ تو اس کا نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ خواتین کسی بھی قسم کی لیبر مارکیٹ میں مردوں کے مقابلے میں جا کر ایکسیس حاصل نہیں کر سکتی ہیں۔ Development thinkers lump all women together as one group. It does not recognize that development has different impact on women belonging to different classes and strata. جو ڈیولپمنٹ تھنکرز ہیں وہ عورتوں کو ایز اے ون گروپ لمپ کر لیتے ہیں، کہ ایک گروپ کے طور پر ان کو کاؤنٹ کرتے ہیں، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ سوسائٹی کی ڈفرینٹ کلاسز سے بلانگ کرنے والی خواتین کا جو ڈیولپمنٹ لیول ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور اس ڈیولپمنٹ کا ہر طبقے کی یا ہر خطے کی خواتین کے اوپر ڈفرینٹ امپیکٹ ہوتا ہے۔ Women's share in development projects is reduced to their participation in poultry care, sewing programs. Women have to be equipped with new skills. Teaching women traditional skills means that they will continue to play a marginal role in the economy. خواتین کا جو رول ہے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس میں وہ بہت زیادہ ریڈیوس کر دیا گیا ہے۔ پولٹری کیئر یا پھر سیونگ پروگرامز، اس طرح کی چیزوں میں ان کو حصہ دیا جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو خواتین کو چاہیے ہیو ٹو بی equipped with new skills، کہ ان کو نئی سے نئی اسکلس سیکھنی چاہیے۔ جو ان کو ایک ٹریڈیشنل سی اسکلس سیکھنے پہ لگا دیا جاتا ہے اس کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے کہ خواتین کا جو رول ہے اس کو محدود رکھا جا رہا ہے۔ Marker in 1995 discussed the myths related to women's role in development and has shown how planners marginalized them from economic plans. She also discussed how colonialism reduced the economic status of women. Colonialism introduced institutions and ideology to the subcontinent that gave a stronger economic status to men than women. Colonialism نے یہ چیز انٹروڈیوس کروائی تھی، ایسے انسٹیٹیوشن اور ایسی آئیڈیالوجی جس سے یہ ثابت ہوا تھا کہ سب کانٹیننٹ کے اندر یہ انٹروڈیوس کروایا گیا تھا، اور اس نے کیا ثابت کیا تھا کہ جو مرد ہیں ان کا اکنامک سٹیٹس خواتین سے برتر ہے، ہائر ہے۔ فار ایگزامپل ہیڈ آف دا ہاؤس ہولڈ واز ریکگنائزڈ اونلی ایز اے مین، جو کسی بھی خاندان کا ہیڈ ہے، سربراہ ہے، وہ کون ہوگا؟ ایک مرد ہوگا۔ وومنس کنٹرول اور شیئر اوور پراپرٹی انڈر دا لوکل ٹریڈیشنس اور کمیونل اونرشپ آف لینڈ اینڈیڈ۔ خواتین کا جو پراپرٹی کے اوپر شیئر تھا یا پھر کھیتوں میں جا کے کام کرنے والا جو اس کی اونرشپ اس کو لینڈ کی دی جاتی تھی وہ ختم کر دی گئی تھی۔ ویسٹرن ماڈلز آف ڈیولپمنٹ ڈیوائڈ دا اکانومی انٹو مینی کیٹیگریز سچ ایز ایگریکلچر، رورل ڈیولپمنٹ، سوشل ویلفیئر ایٹسٹرا۔ Men are associated with the departments like agriculture and industry that receive most funds, whereas women are associated with social welfare, family planning, health and education with less funding. جو ویسٹرن ماڈل ہے اکانومی کا، اس کے اکارڈنگ کسی بھی ملک کی جو ترقی ہے اس کو 3 سے 4 مختلف حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جیسے کہ ایگریکلچر ہو گیا، رورل ڈیولپمنٹ ہو گئی، سوشل ویلفیئر ہو گئی، ہیلتھ کیئر ہو گئی، ایجوکیشن ہو گئی۔
تو اس میں سے جو مرد ہیں ان کا ڈپارٹمنٹ کون سا تھا؟ ایگریکلچر اور انڈسٹری، اور ان کا یہ ڈپارٹمنٹ جو تھا اس میں بہت زیادہ فنڈنگ ہوتی تھی. دوسری طرف اگر ہم دیکھیں خواتین کے ڈپارٹمنٹس، تو ان کو سوشل ویلفیئر کا ڈپارٹمنٹ دے دیا گیا تھا، فیملی پلاننگ کا دے دیا گیا تھا، اس کے علاوہ ہیلتھ اور ایجوکیشن کا. اور ان ڈپارٹمنٹس میں کیا تھا کہ فنڈنگ بہت کم تھی. If women are to be mainstreamed into development, these false divisions of the economy have to be overcome. In other words, women's interests have to be integrated into every department instead of being marginalized in special women departments. خواتین کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ خواتین کی جو انٹرسٹ ہیں، ان کے مفادات ہیں، ان کو ہر جگہ پہ سامنے رکھا جائے، رادر دین ان کے لیے علیحدہ سے انسٹیٹیوٹ بنا دیا جائیں جو کہ وہ اسپیشل وومن ڈپارٹمنٹس کے نام سے ہوں، بجائے اس کے کہ ان کو ایک الگ مخلوق سمجھا جائے، ان کو صرف انسان سمجھا جائے، ان کو برابر کا درجہ دیا جائے. However, Marker adopts a cautious note in the case of Pakistan. She says that special departments can help cause of the women of Pakistan. It is the first step to integrate them into the planning that should be followed by the second step of their complete integration into every department. پاکستان کی جو خواتین تھیں ان کے بارے میں مارکر نے ایک ڈفرینٹ اوپینین دیا تھا. اس نے کہا تھا کہ اسپیشل فورسز جو ہیں وہ ہیلپ کر سکتی ہیں پاکستان کو، اسپیشل ڈپارٹمنٹس کچھ ایسے ہیں جو پاکستانی خواتین کی مدد کر سکتے ہیں، اور یہ پہلا اسٹیپ ہوگا اس چیز کی انٹیگریشن کے لیے کہ عورتوں کو ایک کمپلیٹ ان کو حصہ دیا جانا چاہیے اور ہر ڈپارٹمنٹ میں ان کو ویلیو دی جانی چاہیے. مارکیٹ ڈسمسز انکم جنریٹنگ پروجیکٹس ایز پارٹ آف سوشل ویلفیئر اپروچ ٹو وومنس ڈیولپمنٹ. مارکیٹ نے انکم جنریٹنگ جو پروجیکٹس تھے ان کو ڈسمس کر دیا تھا کہ یہ سوشل ویلفیئر کا پارٹ نہیں ہونے چاہیے. انکم جنریٹنگ پروجیکٹس فیل ٹو پرووائڈ وومن ود دوز اسکلس ٹو انٹر مین اسٹریم لیبر مارکیٹ اینڈ کمپیٹ ود مین. یہ جو انکم جنریٹنگ پروجیکٹس تھے انہوں نے خواتین کو اس چیز سے ریسٹرکٹ کر دیا کہ وہ مین اسٹریم لیبر مارکیٹ تک پہنچ سکیں اور مردوں کا مقابلہ کر سکیں. These projects reinforce the traditional role of women by teaching them only those skills such as tailoring, dressmaking, weaving, etc. یہ جو پروجیکٹس تھے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ٹریڈیشنل رول آف وومن کو ری انفورس کیا. کیسے؟ ان کو ایسی اسکل سکھا کر جو کہ صرف خواتین کے لیے ہی تھی، جیسے کہ ٹیلرنگ ہو گئی ہے، ڈریس میکنگ ہو گئی یا پھر ویونگ ہو گئی. These skills are only useful producing handicrafts that are no less popular items after the introduction of machine-made goods. اب یہ جو اسکلس تھی جو خواتین کو سکھائی جا رہی تھی، ان کا کام بس اتنا ہی تھا کہ وہ ہینڈی کرافٹس بنانے کے لیے کام آتی تھی، جو کہ اب لیس پاپولر آئٹمس ہو چکی ہیں. جیسا کہ اب مشینری زیادہ سے زیادہ انٹروڈیوس ہو رہی ہے، تو اب ہاتھ سے بنی ہوئی چیزیں کوئی لینا پسند ہی نہیں کرتا. United Nations introduced a new approach to women's development, integration development in the 1970s. However, how can women be integrated into economic production when they are already playing a central role in agriculture and industrial production? یونائٹیڈ نیشنز نے ایک نئی اپروچ انٹروڈیوس کروائی تھی وومن ڈیولپمنٹ کے بارے میں، جس کو ہم کہتے ہیں انٹیگریشن ڈیولپمنٹ ان 1970 میں. How can women be integrated into economic production? ایک عورت کو اکنامک پروڈکشن میں آپ کس طرح سے انٹیگریٹ کروا سکتے ہیں، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ آلریڈی جو میجر رول ہے وہ آلریڈی عورت پلے کر رہی ہے ایگریکلچر اور انڈسٹریل پروڈکشن کے اندر. A fact that is ignored by planners. یہ فیکٹ جو تھا یہ پلانرز نے اگنور کر دیا تھا، کیونکہ خواتین تو آلریڈی پروڈکشن کے اندر 80% اپنا رول پلے کر رہی تھی کہ فارمز کے اندر وہ کام کر رہی ہیں، کھیتوں میں جا کے وہ کام کر رہی ہیں، کیٹل پروڈکشن میں وہ کام کر رہی ہیں، لیبر میں وہ کام کر رہی ہیں. تو اس چیز کو جب انہوں نے ایڈمٹ ہی نہیں کیا، اگنور کر دیا، تو پھر وہ کس طرح سے ان کو دوبارہ سے انٹیگریٹ کروا رہے تھے. ویمن نیڈ انٹیگریشن ان دا پالیسی لیول، ناٹ ان دا فیلڈ. عورتوں کو جو انٹیگریشن ہے یا جو ویلیوائزیشن ہے وہ پالیسی میکنگ میں چاہیے، فیلڈ میں نہیں چاہیے. بٹ موسٹ پلانرز آر ایجوکیٹڈ اپر کلاس مین ہو یوز انٹرنیشنل اینڈ نیشنل ڈیولپمنٹ فنڈس ٹو پروموٹ دا انٹرسٹ آف دیئر اون کلاس. لیکن جو پلانرز ہوتے ہیں ان میں موسٹلی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں، اپر کلاس سے ہوتے ہیں، اور یہ مرد ہوتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ انٹرنیشنل اور نیشنل ڈیولپمنٹ فنڈس کا استعمال کرتے ہیں اور ایسے پلانرز بناتے ہیں، ایسے پلانز بناتے ہیں جو ان کے اپنے مفادات کے، اپنے اور اپنی کلاس کے مفادات کے حق میں ہوتے ہیں. The integration approach, however, has one flaw that it does not give economic value to the work women do in the household or to their role in the reproduction of the workforce. یہ جو انٹیگریشن اپروچ تھی اس کا ایک فلا تھا کہ یہ خواتین کو اس چیز کی اکنامک ویلیو نہیں دے رہا تھا اس کام کے لیے جو وہ گھر پہ کر رہی تھی اور in the reproduction of the workforce. In addition, women who are burdened by heavy household responsibilities cannot participate in productive activities in the economic sphere because of scarcity of time.
جو خواتین جن کے اوپر گھر کے کاموں کا بہت زیادہ برڈن ڈال دیا جاتا ہے وہ پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتی ہیں کیونکہ ان کے پاس پھر کم ٹائم بچتا ہے. Basic needs approach is a new approach towards development which focuses on enabling women to contribute to the family's basic needs through self-reliant incomes. بیسک نیڈ اپروچ ایک ایسی اپروچ ہے ڈیولپمنٹ کی طرف جو کہ اس چیز پہ فوکس کرتی ہے کہ خواتین کو کچھ ایسی سیلف ریلائنٹ انکمس کے بارے میں بتایا جا سکے اور ان کو ٹرین کیا جا سکے جس سے وہ اپنی فیملی انکم کو کنٹریبیوٹ کر سکیں. It does not challenge gender inequalities, however, because it emphasizes acquiring traditional skills such as weaving, sewing. یہ جو اپروچ ہے یہ جینڈر انیکوالٹیز کو چیلنج نہیں کر رہی تھی کیونکہ اس نے وہی چیزیں عورتوں کو سکھائی تھی ٹریڈیشنل سکلز جو کہ ویونگ ہو گئی یا سوئنگ ہو گئی. Marker says it can be used as a first step towards women's eventual integration into development. مارکر کا یہ کہنا ہے کہ اس کو ہم ایز اے فرسٹ اسٹیپ یوز کر سکتے ہیں عورتوں کی معاشرے کے اندر جان پہچان بڑھانے کے لیے. مارکر از آلسو کوشیس اباؤٹ اڈاپٹنگ ویسٹرن ماڈلس فار وومین ان پاکستان. مارکر اس چیز کے بارے میں بھی بہت زیادہ محتاط ہے کہ عورتوں کے لیے ویسٹرن ماڈلس کو فالو کریں. ان دا ویسٹ وومن آر فوکسنگ آن دا ریکگنیشن آف وومن ایز اے فری اینڈ انڈیپینڈنٹ انڈیویجول. ویسٹ کے اندر جو خواتین ہیں وہ اس چیز پر بہت کام کر رہی ہیں کہ عورتوں کو ایز اے فری اور انڈیپینڈنٹ انڈیویجول کا درجہ دیا جانا چاہیے. بٹ ان ڈیولپنگ کنٹریز women first have to focus on the question of survival under poverty ridden conditions. لیکن ڈیولپنگ کنٹریز میں پہلے خواتین کو اس بات پر بھی فوکس کرنا پڑتا ہے کہ ان کو ہر قسم کی کنڈیشن کے اندر سروائیو کرنا پڑتا ہے. اگر وہ خود کو ایز این انڈیپینڈنٹ اور فری اور انڈیپینڈنٹ انڈیویجول پروف کرنا چاہ رہی ہیں تو ان کو وہ بن کے بھی دکھانا پڑے گا. ان کو اپنے خرچے خود اٹھانے پڑیں گے, اپنا لیولیہڈ خود ارن کرنا پڑے گا, اپنی پروٹیکشن کے لیے ان کو خود اسٹینڈ لینا پڑے گا. Also, Western models find objection to segregation, but in rural areas, segregated programs ensure that women will get at least some share in the development. These segregated women's programs can be slowly integrated into rural development programs that already exist in rural areas so that the women's projects do not remain isolated. کچھ ایسے سیگریگیٹڈ وومنس پروگرامس بھی انٹروڈیوس کروائے گئے تھے اور ان کو سلولی انٹروڈیوس کروایا گیا تھا رورل ڈیولپمنٹ پروگرامس کے اندر جو کہ آلریڈی ایگزسٹ کر رہے تھے ان رورل ایریاز میں, تاکہ عورتوں کے جو پروجیکٹس ہیں وہ اکیلے نہ رہ جائیں, آئسولیٹڈ نہ رہ جائیں. The author argues that a practical level in Pakistan, first basic needs approach or women's department need to be protected. These give women a certain degree of importance in planning. Without these special women departments, women would become invisible in planning. Basic needs should be a first step and integration in the long-term goal. اس کے اکارڈنگ آتھر یہ اس بات پہ بحث کرتا ہے کہ سب سے پہلی جو ہماری اپروچ ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ ہم عورتوں کو پروٹیکشن پرووائڈ کریں, اور اس کے بعد جب آپ ان کو تھوڑی بہت پروٹیکشن دو گے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ عورتیں جو ہیں ان کے رائٹس کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے, ان کے آنر کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے. جب آپ ان چیزوں پہ فوکس کرو گے تو آپ ڈیفینیٹلی عورت کو پلاننگ کے اندر بھی ایک امپورٹنٹ پارٹ دو گے, اور جب آپ آہستہ آہستہ اس کی ویلیو اور اس کی ایفرٹس کو ایکنالج کرنا شروع کر دو گے دین آپ آہستہ آہستہ کیا ہوگا کہ عورتوں کو آہستہ آہستہ وہ جو انویزیبلٹی ہے ان کی وہ ختم ہو جائے گی, اور ان کو تھوڑا بہت پلاننگ کے اندر بھی پارٹیسپیٹ وہ کر سکیں گی, اور ان کے ادر جو اسپیشل وومن ڈپارٹمنٹس ہیں وہ بھی عورتوں کی ترقی کے لیے کام کر پائیں گے. لیکن اس کے لیے جو بالکل بیسک سٹیپ ہے ہمارے پاس, جو فرسٹ سٹیپ ہے وہ یہی ہے کہ ہم ان کی بیسک نیڈس کے بارے میں بات کریں, اور پھر انٹیگریشن جو ہے وہ اس کا لانگ ٹرم